حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اس کے بعد دعا مانگتے، روتے، فرمایا اتنا روتے ان کے آنکھوں مبارک سے اتنے آنسو نکلتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، مسلح تر ہو جاتا۔ فرمایا تڑپتے تھے اس طرح جس طرح کہ دریا سے مچھلی کو نکال کر بحر پھینکا جائے، وہ مچھلی تڑپتی ہے، فرمایا اسی طرح تڑپتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت یہ اتنا کیوں؟ فرمایا آخرت کے اندر اللہ کی دربار کے اندر پیش ہونا ہے، تمہیں نہیں پتا اللہ کا دربار کتنا بڑا دربار ہوگا۔ آخرت کے اوپر ان کو اتنا یقین تھا۔ ارے میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کیونکہ علم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جتنا عطا فرمایا، فرمایا اتنا اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ ایک بہت بڑے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ نے پورے کے پورے دین کا علم 6 صحابہ کو عطا کیا، پھر ان 6 صحابہ میں سے اللہ نے وہ سارا علم اگر لے لیا جائے 6 صحابہ میں سے، پھر اللہ نے وہ 2 کو عطا کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ والے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہتا کہ سارا کا سارا ان صحابہ کا، پھر ان میں سے 2 کا علم اگر اکٹھا کیا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں سب کے امام ہیں۔ کیوں نہ ہوتے؟ آپ نے سنا ہے کہ حضرات حسنین قریبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کھیلے ہیں، میرے آقا کی گود میں کھیلے ہیں، میری آقا کے گود میں پلے بڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی لگائی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ اور میں آپ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہ لے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے 10 سال پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے میرے چچا کے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی پہنچے حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، اللہ اکبر، وہ کہنے لگی کہ دیکھو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، پتہ نہیں یہ آنکھیں کھولے گا یا نہیں کھولے گا۔ حضرت فاطمہ بڑی پریشان تھی۔ حضرت فاطمہ اماں تو اماں ہوتی ہے، ماں تو اولاد کی پریشانی کو اپنی پریشانی بنا لیتی ہے، اولاد کی مصیبت کو ماں اپنی مصیبت سمجھتی ہے، اولاد کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ماں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت فاطمہ نے عرض کیا، فاطمہ بنت اسد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھو میرے بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو یوں اپنی جھولی کے اندر اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لعاب ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر لگا، اللہ نے سانپ کے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ صحابی رسول کے بازو کے اوپر لگا، اللہ نے بازو کو جوڑ دیا۔ آنکھ خراب تھی، آنکھ کے اندر لگا، اللہ رب العالمین نے آنکھ کے درد کو ٹھیک کر دیا۔ کنویں کے اندر گیا، کڑوا کنواں، اللہ نے اس کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ چند آدمیوں کے کھانے کے اندر یہ لعاب مبارک گیا، اللہ رب العالمین نے کئی 100 کو وہ کھانا پورا کر دیا۔ ارے وہ لعاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ علی المرتضیٰ دنیا کے اندر جب تو جائے دنیا میں کسی کو نہ دیکھ، دنیا میں کسی کی زیارت نہ کر، جب تک میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجوں۔ جیسے ہی دنیا کے اندر تیری آنکھ کھلے سب سے پہلے جو تجھے زیارت نصیب ہو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں خواجہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے، بے شک یہی لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر تو یہ ہے،
روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب کھانا تیار کرتی اپنے کسی بچے کو کھانا نہ دیتی، بچے روتے رہتے تھے، بچے بیٹھے رہتے، دسترخوان کے اوپر ان کو انتظار کرواتی تھی کہ جب تک میرا بیٹا محمد نہیں آئے گا اس وقت تک میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی۔ کسی نے پوچھا او فاطمہ کیا بات ہے، آپ محمد کا اتنی انتظار کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کروں، میرے بچے زیادہ ہیں، کھانا کم ہوتا ہے، ہم عیالدار ہیں، ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، لیکن جب میرا بیٹا محمد آ کر دسترخوان پر بیٹھتا ہے یہ تھوڑا کھانا بھی اللہ سب میرے بچوں کو پورا کر دیتا ہے، میرے سارے بچے سیر ہو کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے حضرت فاطمہ خواجہ ابو طالب کی اولاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بھائی سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے کھانا پورا ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ اکبر، شادی ہو گئی تھی کہ میرے چاچا ابو طالب بڑے عیالدار ہیں لیکن ان کے حالات ایسے ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ان کے جو چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ نے ان کو فراوانی دے رکھی تھی، پہنچے حضرت عباس کے گھر، کہنے لگے چچا عباس آپ کو تو پتہ ہے چچا ابو طالب کا عیالدار آدمی ہے، ان کے وسائل اتنے ہیں نہیں، ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، کیوں نہ ان کا ایک بچہ آپ لے لو، ان کا ایک بچہ میں لے لیتا ہوں، ہم ان کی کفالت کے اندر ان کا ہاتھ بٹا دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو چل کر ابو طالب سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، آ کر ابو طالب سے بات کی۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے، بچپن کے اندر ہی ابھی چھوٹے بچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر حضرت علی المرتضیٰ کی پرورش بھی کی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ آج آپ کا بچہ پیدا ہو، کہتے ہیں جی ان کے دادے بڑے علامہ ہیں، ان کے نانا جی بڑے علامہ ہیں، ان کے ماموں بڑے عالم ہیں، ان کے چاچو جی بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے فلاں رشتہ دار بڑے قاری صاحب ہیں، ہم نے ان کی لعاب ان کے منہ کے اندر ڈالی ہے، اس کے اثرات اس کے اوپر ہیں۔ یہ اپنے دادا کے آنگن میں کھیلا کرتا تھا، وہ بڑے مفتی صاحب تھے، ان کا نانا جی ان کی جھولی کے اندر اس نے پلا بڑا، انہوں نے اس کی تربیت کی ہے کیونکہ وہ بڑے علامہ تھے، وہ بڑے مفتی صاحب تھے، بڑے اللہ والے تھے، اس لیے اس بچے کے اوپر اچھے اثرات پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم سارے کے ساری دنیا کے ولی، سارے کے سارے دنیا کے محدث، سارے کے سارے دنیا کے مفتی، سارے کے سارے دنیا کے علماء، سارے کے سارے دنیا کے اہل اللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے مبارک کی مٹی کے اوپر قربان کر دوں، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں کھیلے ہیں، جن کی تربیت بھی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو پھر وہ علی المرتضیٰ علم کا دروازہ کیسے نہ بنتے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ بہادر کیوں نہ بنتے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیوں نہ بنتے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کیوں نہ بنتے؟ پھر وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہین کیوں نہ ہوتے؟ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا ڈنکا کیوں نہ بجتا؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیوں نہ بلند ہوتا؟ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بلند کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ یہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں کھیل کے آئی ہیں، میرے آقا کے آنگن میں کھیل کے آئے ہیں، میرے آقا کے آنگن میں تربیت پا کے آئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں کھیلے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، انہوں نے بھی ساتھ میں نماز پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے والد خواجہ ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو پوچھا بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہادر تھے، جری تھے، کھڑے ہو گئے،
کہنے لگے ابا جان میں حضرت ابو محمد بن عبداللہ اپنے بھائی کی اتباع کر رہا ہوں۔ کہا بیٹا ان کی ہی اتباع کرنا، ان کے ہی ساتھ رہنا، جو یہ کہیں وہ ماننا، تو صحیح ہدایت والے راستے کے اوپر چلا جائے گا، تو خیر خواہی یہ سکھاتے ہیں تو کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے کتابوں کے اندر دیکھا ایک خواجہ ابو طالب نے سفر کیا تھا یمن کی طرف، یمن میں ان کو مشوم بن ولید ایک بہت بڑا راہب ملا تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام عبد مناف ہے۔ خواجہ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی طالب تھے، ان کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ کہنے لگا کنیت ابو طالب ہے، کہاں سے تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ قبیلہ ہاشم ہے۔ گھر کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، خاندان قریش کا ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ اس نے کتابیں دیکھیں، کتابیں دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اسی ہاشم خاندان میں، اسی قریش کے خاندان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک نبی بھیجنا ہے، وہ نبی آئے گا، وہ نبی اس دنیا کے اوپر پیدا ہو جائے گا۔ اور میرا اپنا اندازہ یہ کہتا ہے وہ نبی پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس نبی کے پیدا ہونے کے 30 سال بعد اللہ اسی کی نسل میں سے ایک ولی پیدا کرے گا، اور مجھے لگتا ہے وہ ولی تیری ہی نسل سے پیدا ہوگا، تو ہی اس کا چچا ہے۔ کہنے لگا حالات پوچھے، حالات پوچھنے کے بعد ابو طالب سے پوچھا ابو طالب یہ بتا وہ نبی پیدا ہو چکا؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا تو ہے۔ اس راہب نے ساری علامات پوچھی، ساری چیزیں پوچھی، پوچھنے کے بعد ابو طالب نے کہا مجھے یہ تو علم نہیں وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہی نبی ہیں، اور ان کو میرا سلام بھی دینا، سلام کہہ کر میرے لیے دعا کی درخواست بھی کرنا، اور اس کے بعد تیرا بیٹا اللہ تجھے عطا کرے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ ابو طالب واپس آئے، ابو طالب سوچ کے اندر پڑ گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس راہب کی بات سچی ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے اندر کھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، ابھی بچے ہیں، 10 سال لگ بھگ عمر ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی دعوت کی کہ قریش مکہ کو دعوت کر کے میں ان کو اسلام کی دعوت دوں گا، میرے ساتھ کون دے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران قریش کو بلایا، قریش کو بلا کر کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس فاران کی چوٹی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا آمنا و صدقنا، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کا بچپن ہمارے اندر گزرا، آپ کی جوانی ہمارے اندر گزر رہی ہے، آپ سچے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میرا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سارے کے سارے مخالف ہو گئے، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ ایک بچہ حضرت علی المرتضیٰ اٹھا، انہوں نے کہا اے محمد مصطفیٰ، اے میرے بھائی، میں ہوں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے لیے اپنی جان دوں گا، میں آپ کے لیے اپنی سختیاں برداشت کروں گا، میں آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کروں گا۔ یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، پھر اتنے بڑے بہادر بنے کہ اللہ رب العالمین نے، ویسے ان کی اماں نے بھی ان کا نام حیدر کرار رکھا تھا۔ حیدر کا مطلب شیر ہوتا ہے، کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ اللہ اکبر، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، خندق کا موقع ہے، خندق کے موقع کے اوپر جب کفار سامنے تھے، خندق بنا دی گئی درمیان میں، خندق کو پار کر کے ایک خندق کو کراس کر کے ایک کافر آیا،
حرب اس کا نام تھا، اور وہ ایسا جنگجو تھا، ایسا بہادر تھا، پورے عرب کے اندر اس کی شہرت تھی، پورے عرب کے اندر اس کا بہادری کا چرچا تھا۔ 1000 آدمی کے مقابلے تنہا وہ لڑا کرتا تھا۔ اس نے آ کر اعلان کیا، کون ہے مسلمانوں میں سے جو آ کر آج مرہب کا مقابلہ کرے؟ اصل نام اس کا عمر تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا، تو ابھی بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحب نے دوبارہ اعلان کیا، کون ہے جو آج مرحب کا مقابلہ کرے؟ کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا، میں جا کر اس کا مقابلہ کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جا، بھی تو بچہ ہے۔ اس وقت 23 سال 23 ایئر ان کی عمر، صرف 23 سال ان کی عمر تھی۔ اللہ اکبر۔ مرحب نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کہنے لگے کہاں گئے وہ تمہارا جنت کے وعدے؟ کہاں گئے جو کہتے تھے تم جہاد کے اوپر مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے تو سامنے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرتضیٰ بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ نہیں، اب نہیں، اب میں اس کا مقابلہ کروں گا، اب میں اس اللہ کے دشمن کو سبق سکھا کے آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کے ہاتھ، دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر پہنچے، اشعار پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرحب نے کہا کون ہے تو؟ انہوں نے کہا میں علی المرتضیٰ ہوں۔ کیا تو مطلب کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں میں مطلب کا بیٹا نہیں ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگا اچھا تو میرا بھتیجا ہے، میں تیرے ساتھ تو جنگ نہیں کرتا، تو بچہ ہے، میں بچوں کے ساتھ جنگ کیسے کروں؟ تو جا کسی بڑے جنگجو کو بھیج، کسی بڑے بہادر کو بھیج۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میرے ساتھ لڑنا چاہے یا نہ لڑنا چاہے تو اللہ کا دشمن ہے، میں تجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرحب کو غصہ آیا۔ اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کو میں فوراً جا کر ایک حملہ کروں گا اور اس کو ختم کر دوں گا۔ فوراً دوڑا۔ اس نے کہا میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں تجھے قتل نہ کروں، اگر تجھے قتل ہونے کا شوق ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زرہ یہاں سے کٹی اور یہ ان کو یہاں کندھے کے اوپر زخم لگا۔ جیسے ہی زخم لگا، شیر تھا اللہ کا شیر، شیر خدا حیدر کرار، پلٹ کر جو انہوں نے وار کیا۔ اللہ اکبر۔ پوری تاریخ کے اندر علماء نے لکھا ہے ایسا وار نہیں ملتا، پوری تاریخ کے اندر ایسا حملہ نہیں ملتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر جو اس کے اوپر حملہ کیا، یہاں اس کے کندھے کے اوپر لگا، وہ کٹا، اس کا وہ خود کٹا، اس کا زیرہ کٹا۔ فرمایا اتنا کٹا کہ اس کا جسم پورا کا پورا کٹ کر 2 ٹکڑوں کے اندر پڑا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا۔ فرمایا او اللہ کے دشمن، تجھے اپنے اس کے اوپر بڑا غرور تھا، اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، کہاں گیا؟ تجھے آج تک تیرا کسی بہادر سے مقابلہ ہی نہیں ہوا تھا، آج تیرا مقابلہ ہوا ہے اللہ کے شیر کے سامنے، لے میں نے تجھے ختم کر دیا۔ اللہ نے یہ بہادری عطا فرمائی تھی، یہ کس صدقے میں ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کا صدقہ تھا۔ اللہ اکبر۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا، خیبر کا قلعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے، میرے آقا اور صحابہ پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں ایسے آدمی کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا کر دیں گے۔ اب بڑے بڑے جنگجو صحابہ، ہر ایک کی خواہش تمنا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ملے، کیونکہ حضور نے فرما دیا، حضور کا فرمان ہی ایسا تھا کہ ہر حال کے اندر فتح ہو کر رہے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، بڑے جنگجو، بڑے طاقتور، فرمایا ساری رات نیند نہیں آئی، بشاید صبح یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہاں ہے علی المرتضیٰ؟ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ خراب ہے،
ان کی آنکھ میں شدید درد ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلاؤ علی المرتضیٰ کو، تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آنکھ میں شدید درد ہے، آنکھ خراب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آگے ہو جا۔ واہ حضرت علی المرتضیٰ تیری شان کیا ہے، آنکھ کھولی نہیں کہ پہلے لعاب مصطفیٰ اپنے اندر ڈالا گیا، لعاب مصطفیٰ اندر گیا پھر آنکھیں کھولی۔ آج بھی کیا مقام ہے، آنکھ خراب ہے، وہی لعاب مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کر یوں ہاتھ ہٹایا، فرمایا پوچھا اب بتا یا رسول اللہ اب تو درد نام کی چیز نہیں ہے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جھنڈا میں تجھے دے رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے تشریف لے گئے۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں خلیفہ وقت ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نوجوان ہنستا ہوا آیا، نوجوان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخروٹ اٹھایا ہوا، اخروٹ کو اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہتے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ نوجوان ہنستا ہوا آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نوجوان کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت بس ویسے ہنسی آ گئی۔ فرمایا نہیں میں تجھے بتاتا ہوں، میری سمجھ آ گئی، تو ہنسا کیوں؟ تو کہتا ہوگا یہ چھوٹا سا علی المرتضیٰ کمزور سا ہے، یہ تو اتنی کمزور ہے اسے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹا جاتا، ایک اخروٹ نہیں توڑا جاتا، تو اس نے خیبر کا گیٹ کیسے توڑا تھا؟ میں تجھے بتاتا ہوں، یہ جو اخروٹ ہے یہ میں اپنی ذاتی طاقت سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو خیبر کا در میں نے توڑا تھا اللہ کی قسم وہ میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا تھا۔ علی المرتضیٰ بوڑھا ضرور ہے، کمزور ضرور ہے، لیکن آج بھی علی المرتضیٰ کا ایمان ایسا ہے کہ آج بھی اگر خیبر کا دروازہ ہو آج بھی علی المرتضیٰ اس کو توڑ کے پھینک دے گا۔ تو ایمان کی طاقت ایسی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سے ڈرنا کیسا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ نیزہ لگا، نیزہ ایسا لگا کہ اندر جسم گھس گیا، جسم کے اندر جیسے ہی گھسا حکیم ڈاکٹر نکالنا چاہتے، بڑی تکلیف ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تکلیف میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر ہیں، جا کر ان کا وہ نیزہ نکال لو، اس کا آگے جو حصہ ہے وہ نکال لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ نماز کے اندر ہے، صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، منہ سے پکڑ کر ایک صحابی رسول نے کھینچا، وہ نکلا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب دیکھا صحابہ اکٹھے ہیں، فرمایا مجھے لگتا ہے تم وہ نیزہ نکالنا چاہتے ہو، اسی کے لیے تم اکٹھے ہو کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ واہ علی المرتضیٰ تیرا اللہ سے کتنا تعلق، تیری نماز کیسی؟ تو صحابہ نے عرض کیا علی المرتضیٰ ہم نے وہ نکال بھی لیا ہے نماز کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی عبادت نصیب فرمائے۔ ایک دو واقعہ آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا تھا، کیونکہ بات چلی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ علم کے اوپر آیت ہے۔ اللہ نے علم بے بہا عطا فرمایا تھا۔ فرمایا ایک آدمی آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ہمارے پاس یہ اونٹ ہیں، 17 اونٹ ہیں۔ کتنے اونٹ؟ 17 اونٹ ہیں، ہم 3 آدمی ہیں، ایک آدمی کا اس میں آدھا حصہ ہے، ایک آدمی کا اس میں حصہ 1/3 ہے، ایک آدمی کا اس میں حصہ 1/9 ہے، یعنی ایک کا آدھا ہے، ایک کا تہائی ہے، ایک کا 1 حصہ ہے۔ اب آپ ہمارے درمیان یہ اونٹ تقسیم کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی اونٹ کو ذبح نہ کرنا پڑے، کسی اونٹ کو کاٹنا نہ پڑے، آپ ویسے ہی تقسیم کر کے دو ہمیں۔
अल्लाहु अकबर। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने कमाल इल्म अता फरमाया था। अल्लाहु अकबर। फरमाया ठीक है, खादिम को फरमाया जाओ बैतुल माल से एक ऊँट लेके आओ, या फरमाया मेरा ऊँट लेके आओ, इनके साथ बांध दो। अब कितने ऊँट हो गए? पहले कितने थे? 17। पूरी तवज्जो रखना, अब कितने हो गए? अब 18 ऊँट हो गए। अल्लाहु अकबर। अब फरमाया हाँ भी अब बताओ। उन्हें कहा जी मेरा आधा हिस्सा, 18 का आधा कितना बनता है? 9। फरमाया तू अपने 9 ऊँट ले, अलग कर ले। उसने ले लिए। फिर फरमाया हाँ भी अगला। उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा है। फरमाया कि तीसरा हिस्सा कितना बनता है तेरा? उन्होंने कहा जी 9 तो वो ले गया, ये आदमी है, इसके 6 ऊँट बनते हैं। कितने? 6 ऊँट। फरमाया तू अपने 6 ऊँट ले, तू भी अलग हो जा। बाकी बचा 1/9, उसके 2 ऊँट बनेंगे। 18 है ना, 1/2 9 के हिसाब से 2 ऊँट चल भी तू भी अपने ले ले। 9 एक ले गया, 6 दूसरा ले गया, कितने हो गए? 15। और 2 वो ले गया, कितने बन गए? 17। और बाकी बचा 1 ऊँट। फरमाया इसको वहां जाकर वापस बांध दो। तकसीम भी कर दिया, ऊँट को काटना नहीं पड़ा। कायनात का कोई भी आदमी इस तरह नहीं कर सकता, बल्कि उलमा ने लिखा है ये जो इल्म रियाज़िया है इसके असल मौजूद है हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अक्सर जो उलूम है ये सर्फ का इल्म है, ये नाहव का इल्म है, उलमा जानते हैं। इनको लिखने वाले हैं सर्फ को अबुल अस्वद दोली रहमतुल्लाह अलैह। ये हज़रत अबुल अस्वद दोली रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास शागिर्द थे। उलमा ने लिखा है ये इल्म भी असल में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईजाद फरमाया है। अक्सर उलूम के मूजिद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। किताबों के अंदर एक और वाक़या भी मिलता है कि 1-2 आदमी सफ़र कर रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थीं, एक के पास 3 रोटियां थीं। मशहूर वाक़या है, 8 रोटियां थीं। कहीं से चलता हुआ मुसाफिर वहां से गुजरा, उन्होंने उसको खाने के ऊपर बुलाया कि आप भी हमारे साथ खाना खा लो। उसने भी उनके साथ बैठ के खाना खाया। जाते हुए उसने 8 दिनार दिए कि ये जो आपने मुझे खाना खिलाया ये 8 दिनार मैं आपको दे रहा हूँ, ये 8 दिनार आप ले लो। अब जब वो 8 दिनार दे के चला गया, अब जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा जी मैं 5 दिनार लूँगा और तुझे 3 दूंगा क्योंकि तेरी 3 रोटियां थीं, मेरी 5 रोटियां थीं। उसने कहा नहीं, हम आधा आधा करेंगे, आधे दिनार आपके 4, आधे 4 मेरे हो जाएंगे। जब इनका झगड़ा हुआ, झगड़ा ने तूल पकड़ा तो उन्होंने कहा चलो चलकर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला करवाते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला करवाने गए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 रोटियों वालों को कहा, फरमाया बेहतर है, मेरा मशवरा है कि वो तुझे 3 पेश कर रहा है तो तू 3 लेकर राजी हो जा। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो इंसाफ के साथ लेना है, मैंने अपने आधे ही पूरे लेने हैं। फरमाया देख फिर मैं फैसला इंसाफ के साथ करूंगा, वो तुझे मानना पड़ेगा। उसने कहा जी मैं मानूंगा। फरमाया अगर इंसाफ के साथ फैसला करवाना है 7 दिनार इस आदमी के हैं, 1 दिनार तेरा है। वो हैरान हो गया। उसने कहा जी ये कैसे? पहले तो आप मशवरा दे रहे थे। फरमाया मैं तो मशवरा दे रहा था कि वो तुझे राजी होकर दे रहा है, बिल रजा दे रहा है, अब आ गया फैसला। उसने कहा जी आपने कैसे फैसला किया? उन्होंने फरमाया कि एक रोटी के टुकड़े बनाए जाएं। 8 रोटियां हैं, हर एक रोटी के 3 हिस्से किए जाएं। कितने? 3 हिस्से हर रोटी के, तो 8 रोटियों के कितने हिस्से बनेंगे? 24। कितने बनेंगे? 24 हिस्से बनेंगे। फरमाया तेरी रोटी कितनी थी? उसने कहा जी मेरी 3 रोटियां थी। फरमाया 3 रोटियों के टुकड़े बनते हैं 9। कितने? 9 टुकड़े बनते हैं। और अगर 24 को 3 पर तकसीम किया जाए, 8 एक के हिस्से में, 8 दूसरे के हिस्से में, 8 तीसरे के हिस्से में, क्योंकि खाना अगर बराबर का तकसीम किया जाए तो 8 हिस्से आपने अपने खा लिए, तेरा बचा एक हिस्सा जो 9वां हिस्सा था उस मुसाफिर ने खाए। और ये जो ये बंदा था इसकी रोटियां कितनी थी? 5 के टुकड़े कितने बनते हैं? 15। 8 उसने खुद खाए, 7 हिस्से उसके बने।
لہذا اس نے 8 دینار دیے، 7 دینار اس کے اور 1 دینار 13۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ خالی اسرا نہیں، بڑے بڑے فیصلے بھی ایسے کیے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یا امیر المومنین، میرا خاوند بڑا نیک آدمی ہے، بڑا عظیم آدمی ہے، بڑی اس کی تعریف کی، کہا سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے، کبھی بھی وہ روزے کا ناغہ نہیں کرتا، ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی ایک رات خالی نہیں چھوڑتا جس میں وہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، مصلی پہ گزارتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے، عظیم آدمی ہے تو بڑی خوش نصیب ہے۔ وہ یہ باتیں سن کے چلی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم بڑا محبت تھی ان کی آپس میں، بڑا پیار تھا ان کا آپس میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، پرانی چادر پہنی ہوئی۔ ایک غلام آیا، کہنے لگا حضرت مجھے ساتھیوں نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں ایک درخواست کرنی ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا حضرت یہ جو آپ کی چادر ہے بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کے اوپر اتنے ٹکڑے لگ چکے ہیں، اب آپ مہربانی کرو یہ اتار دو، یہ نئی چادر لے لو۔ حضرت علی المرتضیٰ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں اپنے جیتے جی اس چادر کو اپنے جسم سے جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت کیا بات ہے؟ کہا یہ مجھے میرے دوست نے دی ہے، یہ مجھے میرے خلیل نے دی ہے۔ کہا حضرت مجھے نہیں پتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ بات کر کے میں نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دے دیے۔ کہا نہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو پھر کہا مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ چادر آپ کو کس نے دی؟ کہا یہ مجھے چادر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ کی تھی، میں اپنے جیتے جی اپنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تحفہ اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو ان کی بڑی محبت تھی۔ یہ جو لوگ آپس کے اندر کہانیاں بناتے ہیں، یہ جو قصے بناتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم آؤ قرآن کو دیکھو، آؤ حدیث کو دیکھو، جن کو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، اللہ اکبر، یہ شیر و شکر تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ ساتھ بیٹھے ہیں، عرض کیا امیر المومنین یہ عورت اپنے خاوند کی تعریف نہیں کر کے گئی، یا آپ کو اپنے خاوند کی شکایت کر کے گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا حضرت وہ عورت کہہ کے گئی ہے کہ میرا جو خاوند ہے میرے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، بھائی یہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ کہا وہ آپ کو یہ شکایت لگا کے گئی ہے، اس کی راتیں مصلی پہ گزرتی ہیں، اس کا دن روزے سے گزرتا ہے، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، فرمایا علی بڑی بات ہے، آپ نے ہی یہ بات سمجھی ہے، بلاؤ فرمایا اس عورت کو۔ اس کو بلایا، فرمایا یہ بات سمجھی بھی آپ نے ہے، اس بات کا فیصلہ بھی آپ خود فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلاؤ اس کے خامن کو۔ اس کے خامن کو بلایا گیا، پتہ کیا گیا، وہی بات تھی جو عورت شکایت لے کے آئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، فرمایا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، کتنی؟ 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، تو میرا یہ فیصلہ ہے 3 دن تو عبادت کر سکتا ہے، چوتھی رات تجھے عبادت کرنے کا حق نہیں ہے، تجھے اس کے ساتھ گزارنے کا حق ہے۔ 3 دن تو روزے رکھے گا، چوتھا دن تو روزہ نہیں رکھے گا اس کی اجازت کے بغیر۔ تو ایسے ایسے فیصلے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ ہے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر زنا کا اقرار کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اقرار کرنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے اس کو سنسار کر دو، حکم صادر کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آ رہے ہیں، دیکھا کہ عورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا، فرمایا آؤ واپس آ جاؤ، حضرت عمر بن الخطاب سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت سارے بدبخت میری اس بات کو پکڑ کے یہ نہ کہہ دیں کہ یہ جی مولوی صاحب کہہ گیا عمر بن الخطاب تو غلط فیصلے کرتے ہیں۔ یہ مجتہد کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اگر اپنے اجتہاد سے وہ ٹھیک کر دے پھر بھی اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اگر اجتہادی خطا ہو جائے جان بوجھ کر نہیں پھر بھی اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے۔ فرمایا اس عورت کو لے کے آئے،
اے امیرُ المومنین آپ نے فیصلہ کر دیا، آپ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے۔ فرمایا علی المرتضیٰ کیا ہو گیا؟ فرمایا حضرت اس عورت کے سنسار کا آپ نے حکم دیا۔ فرمایا ہاں ہاں ہوا ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا نہیں جی، گو اس نے اقرار کیا لیکن وہ عورت حاملہ ہے، جب تک اس کے اندر اس کا حمل، اس کا وضع حمل نہیں ہو جاتا، آپ اس وقت تک اس کو سنسار نہیں کر سکتے، ورنہ جو اس کے پیٹ والا بچہ ہے وہ تو ناجائز مارا جائے گا۔ وہاں پر حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا تھا لولا ہلک علی لکان عمر لکان، لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بڑے عجیب عجیب پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر، بڑے یاد آ رہی ہیں فیصلے، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا ایک دفعہ ایک قتل ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر، اندھا قتل تھا، سراغ نہیں مل رہا تھا، صرف شکوک و شبہات تھے 3-4 آدمیوں کے اوپر، صحابہ پریشان تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ، بلایا گیا۔ فرمایا ان کو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ کے اندر الگ الگ ستونوں کے ساتھ باندھ دو، الگ الگ ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک کے پاس جا کر پوچھا ہاں بھی کیسا ہوا، اس نے انکار کیا، دوسرے کے پاس گئے اس نے انکار کیا، تیسرے کے پاس گئے اس نے بھی انکار کیا، چوتھے کے پاس جب گئے انکار اس نے بھی کیا۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ستون دور دور تھے، کھڑے کھڑے وہاں فرمایا اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو یہ کہا اور اس نے مجھے یہ کہا۔ فرمایا اللہ اکبر، بلند آواز سے کہا۔ اب جو دوسرا چور تھا اس نے کہا پکڑے گئے، اس کو چھوڑ کر اس کے پاس ہے۔ فرمایا ہاں اب بتا۔ اس نے کہا جی میں تو بعد میں تھا، پہلے یہی تھا۔ پھر اس کے پاس اس طرح ان کا قتل پکڑا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہوا، ایک نوجوان لڑکے نے قتل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا جی اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، میں نے تیش میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ پریشان تھے اب کیا کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بڑی سننے کی بات ہے۔ فرمایا حضرت جاؤ اس کی قبر کھولو، قبر میں جا کر دیکھو، اگر وہ آدمی موجود ہے تو یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، اگر اس قبر میں وہ آدمی موجود نہیں ہے تو یہ بچہ سچا ہے۔ بات سمجھ لگی؟ یعنی کوئی گواہ نہیں تھا کہ کس طرح اس بچے کو سچا یا جھوٹا کیا جائے۔ فرمایا علی المرتضیٰ وہ کیسے؟ فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اپنائے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اس نے بدفعلی کی ہے تو اس وقت وہ قوم لوط کے ساتھ پڑا ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ اگر یہ آدمی جھوٹ بچہ بولتا ہے تو پھر وہ اسی قبر کے اندر ہوگا۔ فرمایا جا کر قبر کھولی گئی تو وہ آدمی اس قبر کے اندر موجود نہیں تھا، تو اس کا قتل معاف کر دیا۔ بڑے عجیب عجیب واقعات کیوں نہ ہوتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علم کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو اس عنوان پر خالی 2-4 گھنٹے صرف چاہیے حضرت کی یہ واقعات۔ ایک کتاب ہے اگر کوئی ساتھی پڑھنا چاہے خلفائے راشدین کے نام سے نا، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ذہانت کے بڑے عجیب واقعات لکھے ہوئے، آپ پڑھو گے حیران رہ جاؤ گے کہ کیسے کیسے وہ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔